یہ 13ویں صدی تھی، شورشوں کا دور تھا، ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے چنگیز خان کھوپڑیوں کے مینار بناتا ہوا 1220 حمزہ میں بخارا پہنچا تو وہ اس مینار کے سامنے رک گیا۔ مینار 46 میٹر اونچا تھا۔ چنگیز خان نے مینار کی آخری حد دیکھنے کے لیے سر اٹھایا تو اس کی پگڑی گر گئی۔ وہ پگڑی اٹھانے کے لیے بے اختیار جھکا اور اسے اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا وہ زندگی میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، لیکن اینٹوں کے ایک بے جان مینار نے دنیا کے سب سے بڑے فاتح کو اپنے قدموں میں جھکا دیا۔ وہ شرمندہ ہو گیا، پگڑی اٹھائی، سر پر رکھی اور حکم دیا اس پورے شہر میں اس مینار کے علاوہ ساری عمارتیں گرا دی جائیں اور سارے سر اتار دیے جائیں۔ چنگیزی فوج آگے بڑھی، پورے بخارا کے سر اتار کر کلا مسجد میں جمع کیے، سروں کا مینار بنایا اور مینار پر انسانی چربی کا لیپ کر کے آگ لگا دی۔ شہر کی تمام عمارتیں بھی گرا دی گئیں، صرف کلا مینار بخارا کی قدیم مسجد اور اسماعیل سمانی کا مقبرہ بچ گیا۔ مینار پگڑی کی مہربانی سے بچا، جبکہ لوگوں نے مسجد اور اسماعیل سمانی کے مقبرے کو ریت سے ڈھانپ دیا تھا۔ یہ دونوں عمارتیں ریت کا ٹیلا بن گئی اور دونوں بچ گئیں۔ فارسی میں کلا بڑے کو کہتے ہیں اور کلا پگڑی کو، لہٰذا یہ مینار بلندی کی وجہ سے کلا کہلاتا ہے یا پھر چنگیز خان کی پگڑی کی وجہ سے کلا مینار، یہ واضح نہیں، تاہم یہ طے ہے وہ عمارت اتنی بلند ہے کہ سر سے ٹوپی گر جاتی ہے۔ اس محاورے نے اسی مینار کے سائے میں جنم لیا تھا۔ آج بخارا شہر پھر سے آباد ہو چکا ہے، مگر چنگیز خان کی قبر تک معلوم نہیں۔ سچ کہا تھا کسی نے، ظلم جب مٹتا ہے تو ظالم کا بھی نشان نہیں ملتا۔